تمام صحابہ جو ایمان لائے، آپ کبھی وہ واقعات پڑھیں جو صحابہ اکرام کے ایمان لانے کے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان لانا، حضرت علی المرتضیٰ کا ایمان لانا، حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان لانا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایمان لانا، حضرت طفیل دوسی کا ایمان لانا، آپ ان سب کے ایمان کے واقعات پڑھو گے نا تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ ایک الگ ہی تاریخ ہے۔ صرف اور صرف ایمان لانے کے واقعات کو پڑھیں، پھر جتنے بھی صحابہ آپ کی زندگی میں ایمان لائے ہیں سب کی زندگی کے حالات پڑھیں اور ایمان لانے کے واقعہ کو پڑھیں۔ ان تمام واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ ابن حشام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے ایمان قبول کر لیا، میں اسلام لے آیا، تو میں نے اپنے ذہن میں خیال کیا کہ وہ کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ دشمن ہے۔ تو پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ وہ تو عمر بن حشام ہے، یعنی ابو جہل ہے۔ تو کہتے ہیں میں سیدھا وہاں سے چلا اور ابو جہل کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی۔ جب ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ ابو جہل نے خود ہی کھولا اور اس نے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور کہنے لگا اہلاً سہلاً یا عمر، اے عمر خوش آمدید، ذرا آنا مبارک، آئیے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے اسے کہا کہ سن، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے مجھے وہیں کھڑا رہنے دیا اور دروازہ بند کیا اور یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ عمر تیرا برا ہو، اور جو بات تو نے مجھے بتائی ہے اس کا برا ہو، اور یہ دعائیں دیتا ہوا وہ چلا گیا۔ یہ حضرت عمر کے ایمان کا لیول تھا، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے اس کو دل میں نہیں چھپایا۔ یہاں تو لوگ عمر کے بارے میں دل میں نفرت چھپائے بیٹھے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن عمر کے بارے میں دلوں سے جو ایک تعصب ہے، جو نفرت ہے، وہ ابھی تک نہیں نکلی۔ حضرت عمر کے ایمان کا لیول کتنا بلند ہے کہ جب ان کی وجہ سے مسجد حرام کے دروازے کھل گئے، مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو میرے آقا و مولا نے انہیں فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اسی لیے حضرت عمر سے محبت کرنے کو ہم حق کا معیار سمجھتے ہیں، یعنی جو حضرت عمر سے محبت کر رہا ہے وہ حق پہ ہے، اور جو حضرت عمر سے نفرت کر رہا ہے اسے ہم حق پہ تسلیم نہیں کر سکتے، چونکہ عمر کو فاروق کا لقب خود میرے آقا و مولا نے عطا فرمایا ہے۔